کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی جنگ بھی ہوئی تھی جس نے دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ دیا؟ ایک ایسی سلطنت جو ہزاروں سال سے قائم تھی، جس کے محلات آسمان کو چھوتے تھے، جس کے بادشاہ اپنے آپ کو خدا سے کم نہیں سمجھتے تھے، جس کی فوجوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، اور جس کے پاس اس زمانے کے سب سے بڑے ہتھیار اور ساز و سامان تھے۔ وہ سلطنت تھی فارس کی عظیم ساسانی سلطنت۔ سوال یہ ہے کہ آخر کس طرح صحرا کے بادیہ نشین، کمزور اور بظاہر ناتجربہ کار عرب مجاہدین اس زبردست طاقت کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے؟ کیا ان کے پاس وہ ہتھیار تھے جو ایران کے پاس تھے؟ کیا ان کے پاس سونے چاندی سے سجی ہوئی زرہیں تھیں؟ یا ان کے پاس وہ لشکری تجربہ تھا جو ساسانی فوج کے پاس تھا؟ نہیں، ان کے پاس نہ وہ اسباب تھے، نہ وہ لشکر، اور نہ ہی وہ ظاہری طاقت، مگر ان کے پاس کچھ اور تھا۔ ایک ایسی قوت جو نظر نہیں آتی مگر ہر جنگ کا فیصلہ بدل دیتی ہے۔ وہ قوت تھی ایمان کی قوت، اللہ پر یقین کی طاقت، اور اسلام کے پیغام کا وہ جذبہ جو انسان کو دنیا کی سب طاقتوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہی جذبہ تھا جس نے مسلمانوں کو بدر اور احد میں ثابت قدم رکھا، یہی جذبہ یرموک اور قادسیہ میں غالب آیا، اور یہی جذبہ آج انہیں نہاوند کے میدان میں لے آیا۔ لیکن آخر نہاوند ہی کیوں اتنی اہم ہے؟ اس لیے کہ یہ جنگ صرف ایک مرکہ نہیں تھی، بلکہ پوری ایک سلطنت کا خاتمہ اور ایک نئی دنیا کے آغاز کا اعلان تھی۔ یہ وہ جنگ تھی جسے فتح الفتوح کہا گیا، یعنی فتوحات کی ماں، کیونکہ اس جنگ کے بعد ایران ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے زیر نہیں آ گیا۔ تو آئیے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس دور میں، اس وقت میں جب صحابہ کرام اور اسلامی لشکر مان نہاوند میں اترے۔ وہ میدان جہاں خون بہا، جہاں نیزے ٹکرائے، جہاں شمشیریں چمکیں، اور جہاں تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ نہاوند کی جنگ کی ابتدا تب ہوئی جب قادسیہ اور مدعے کی فتوحات کے بعد ایران کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ ساسانی سلطنت اب دم توڑ رہی تھی، مگر ابھی بھی ان کے دل میں ایک امید باقی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی سلطنت کو بچا لے۔ ایران کے شہنشاہ یزدگرد نے اپنے سرداروں کو بلایا اور کہا، اگر اب ہم نے اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے آخری کوشش نہ کی تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ نہاوند کے مقام پر ایران نے اپنی سب سے بڑی فوج اکٹھی کی۔ بعض روایات کے مطابق 1.5 لاکھ کا لشکر، بعض کے مطابق اس سے بھی زیادہ۔ ان کے پاس پہاڑ جیسے ہاتھی تھے، لوہے میں لپٹے فوجی تھے، اور جنگی ساز و سامان کا انبار تھا۔ دوسری طرف مسلمان تھے، جن کی تعداد محض چند ہزار تھی۔ ان کے پاس نہ زرہیں تھیں، نہ اونچے ہاتھی، نہ توپیں، نہ قلعے، مگر وہ جو لے کر آئے تھے وہ سب کچھ پر بھاری تھا۔ وہ اللہ پر توکل لے کر آئے تھے، وہ قرآن کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ نبی کی سنت پر جان دینے کا عزم لے کر آئے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک ہی نعرہ تھا، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت نعمان بن مقن کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ وقت تھے اور وہ خود چاہتے تھے کہ اس جنگ کی قیادت کریں، مگر صحابہ نے مشورہ دیا کہ خلیفہ کو مدینہ میں رہنا چاہیے تاکہ اسلامی حکومت مضبوط رہے۔ چنانچہ آپ نے ایک نہایت سمجھدار فیصلہ کیا اور قیادت حضرت نعمان کو سونپ دی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت نعمان نے اپنی فوج کے سامنے ایک نہایت پرجوش تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، اللہ کے نام پر لڑو، اپنے دین کی خاطر لڑو، یاد رکھو کہ جنت تمہارا انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں وعدہ دیا ہے کہ ہم غالب آئیں گے، بشرطے کہ ہم صبر اور تقوی کو تھامے رہیں۔ یہ الفاظ سن کر مسلمانوں کے دل ایمان سے لبریز ہو گئے۔ ایران کی فوج نے نہاوند کے گرد ایک مضبوط قلعہ بند پوزیشن بنائی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان آ کر ٹکرا جائیں اور پھر وہ ایک ایک کو ختم کرے۔ ان کا غرور اور تکبر آسمان کو چھو رہا تھا، مگر مسلمان جانتے تھے کہ وہ اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہیں۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ پہلے روز سخت لڑائی ہوئی۔ ایران کی فوج اپنی کثرت اور ہتھیاروں کی وجہ سے مسلمانوں پر بھاری نظر آنے لگی۔
मुसलमान शहीद हुए, जख्मी हुए, मगर उनके कदम पीछे ना हटे। हजरत नोमान ने हिकमत अमली बदली। उन्होंने दुश्मन को कले से निकालने के लिए एक चाल चली। मुसलमानों ने पसपाई का ढोंग रचाया। ईरान के फौजी समझे कि मुसलमान हार रहे हैं और वो गुरूर में भरकर कले से बाहर निकल आए। जैसे ही वो खिले मैदान में आए, मुसलमानों ने अचानक पलटकर ऐसा हमला किया कि उनके लश्कर में भगदड़ मच गई। तलवारें चलने लगे, नेज़े चुभने लगे और अल्लाह के शेर दुश्मन पर टूट पड़े। इस मरके में हजरत नोमान खुद भी शहीद हो गए, मगर उनकी शहादत ने लश्कर को कमजोर नहीं किया बल्कि मजीद मजबूत कर दिया। हजरत हज़फा बिन यमान ने कमान संभाली और मुसलमानों को पुकारा, अल्लाह के नाम पर हमला करो। फिर वो मंजर आया जब ईरान का अजीम लश्कर टूटकर बखर गया। हजारों ईरानी मारे गए, हजारों कैदी बनाए गए और बाकी जान बचाकर भाग गए। यज़दगर्द खुद जान बचाकर भागा और कभी दोबारा अपनी सल्तनत को ना संभाल सका। ये वो लम्हा था जब सासानी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। वो सल्तनत जो हजारों साल से कायम थी, आज रेत की तरह बखर गई और मुसलमानों ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी फतह हासिल की। इसीलिए उसे फतह अल-फुतूह कहा जाता है। जंग के बाद मुसलमान कैदियों के साथ इंसाफ से पेश आए, अवाम के साथ अदल किया और उन इलाकों में इस्लाम का पैगाम फैल गया। ईरान के लोग जो पहले आतिश परस्त थे, रफ्ता रफ्ता इस्लाम की रोशनी में आ गए और यूं एक अजीम सल्तनत खत्म होकर इस्लाम के ज़ेर नगी आ गई। ये थी नहावंद की जंग, एक ऐसी जंग जिसने दुनिया बदल दी, एक ऐसी जंग जिसने हमें ये सबक दिया कि ईमान की ताकत दुनिया की किसी भी ताकत से ज्यादा बड़ी है।